بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کذاب اسود انسی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں ڈالا۔ چلیے بلا تاخیر پوری تفسیر جانتے ہیں۔ حضرت امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ملک یمن کے رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں پیدا ہوئے۔ جب یمن میں اسلام شائع ہوا اسی وقت ایمان لے آئے، لیکن زیارت نبوی کا شرف نہ پایا۔ ملک یمن میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان میں بعض منافق صفات بھی تھے۔ ان میں سے ایک اسود انسی بھی تھا۔ یہ ایک خبیث صفت انسان تھا۔ ملک میں اس کی عام شہرت تھی۔ یہ قوت و طاقت کے علاوہ دولت میں بھی ممتاز تھا۔ دل کا سخت اور فتنہ پسند انسان بھی تھا۔ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی عام اطلاع پر اس کے خبیث نفس نے اس کو آمادہ کیا کہ وہ جلد اپنی نبوت کا اعلان کر دے تاکہ قبل اس کے کوئی اور اپنی سرداری کا اعلان نہ کر دے اور قوم میں اپنا مقام حاصل کر لے۔ اس نے اپنی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ مکہ المکرمہ کا جانشین نبی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا اور جو ان کا انکار کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مردود کذاب کا یہ اعلان اس کے چیلے چپاٹوں نے قبول کر لیا اور یہ عام لوگوں میں اعلان کرواتا کہ صبح و شام اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ مجھ کو پوشیدہ امور کا علم دیا گیا ہے۔ عام لوگوں کی مشکلات کا علم اپنے کارندوں کے ذریعے حاصل کرتا اور اپنی علم غیب کا دعویٰ کرتا، پھر ان کی ضروریات و مشکلات میں مدد کرتا، اپنی قوت و طاقت سے مخالفت کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دیتا۔ اس طرح مکروہ فریب سے اپنی دعوت مضبوط کر رہا تھا۔ اس کا یہ فتنہ یمن سے نکل کر شہر حضر موت، عون، طائف، بحرین تک پھیل گیا۔ اس تحریک میں مخالفت کرنے والوں میں حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سیر فہرست تھے، جن کی جدوجہد سے سینکڑوں لوگ اسلام میں واپس آ رہے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایمان و عمل میں نہایت مضبوط، حق کے تائید میں بے خوف، خطرات سے بے نیاز، دنیا اور اس کے زیب و زینت سے منہ موڑ لیا تھا۔ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے تائید و نصرت میں وقف کر دیا۔ دنیا فانی کو آخرت کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ عام مسلمانوں کے قلوب ان کی اس ہمت و استقامت سے متاثر تھے۔ اسود انسی کذاب کو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت سے سخت اندیشہ ہو گیا کہ اس کی یہ تحریک ناکام ہو جائے گی۔ اپنے مددگاروں سے مشورہ کیا کہ ابو مسلم کا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ بعضوں نے مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، دیگر بعض نے کہا کہ شہر بدر کر دیا جائے، اور بعضوں کا یہ مشورہ ہوا کہ انہیں سب کے سامنے ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ دوسروں کے حوصلے پست ہو جائے اور اس کے لیے انہیں دہکتی آگ میں جھونک دیا جائے۔ کذاب کو یہی مشورہ پسند آیا کہ امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ چنانچہ شہر سے باہر ایک میدان میں آگ دہکائی گئی اور اعلان کیا گیا کہ سب لوگ ابو مسلم کا انجام دیکھیں، یقیناً وہ میری نبوت کا اعتراف کر لیں گے۔ جب آگ تیار ہو گئی اور اپنے شعلوں اور شراروں میں بھڑک پڑی، کذاب اسود انسی اپنے چیلے چپاٹوں، خادم، لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں آیا اور اس خیمے میں اپنے تخت پر بیٹھ گیا جو اس کی جھوٹی شان و آن کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ پھر جب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا جو زنجیر سے بندھے ہوئے تھے، جب وہ تشریف لائے تو کذاب نے تکبر اور شان سے ان پر ایک نظر ڈالی، پھر اس آگ کی طرف نظر کی جس کے شعلے آسمانوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس طرح گفتگو کا آغاز کیا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت ابو مسلم نے فرمایا: ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے اور آخری نبی و رسول ہیں۔ پھر سوال کیا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم نے فرمایا: میرے کانوں میں کچھ میل کچیل ہے، تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کذاب نے جھنجھلا کر کہا: میں تجھ کو اس دہکتی آگ میں جھونک دوں گا۔ شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اگر تو نے ایسا کیا
تو میں آخرت کی اس آگ سے محفوظ ہو جاؤں گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کذاب نے کچھ سنبھل کر کہا، میں تجھ کو مہلت دیتا ہوں تاکہ تو جلد بازی میں اپنی ہلاکت کا فیصلہ نہ کر لے، ایک بار غور فکر سے کام لے۔ کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تجھ کو کہہ دیا ہے کہ میرے کانوں میں کچھ میل کچیل سا ہے، میں تیری بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پرسکون و پر وقار جواب سے کذاب پاگل سا ہو گئے، اور حضرت ابو مسلم کو آگ میں جھونکنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا ایک بزرگ دوست مجمع کو چیرتے پھاڑتے کذاب کے قریب آیا اور اس کے کان میں اس طرح بولا، اسود انسی، تم خوب جانتے ہو کہ ملک یمن میں ابو مسلم خولانی ایک پاکیزہ خصلت انسان مشہور ہے۔ اگر انہوں نے آگ میں اپنے رب کو پکارا اور یقیناً اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا تو وہ آگ سے صحیح و سالم باہر نکل آئیں گے۔ اس وقت تمہارا سارا کھیل ایک سیکنڈ میں فنا ہو جائے گا اور لوگ یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت تمہاری نبوت کا انکار کر دیں گے، اور اگر وہ آگ میں مر گئے تو ان کا جرات و اعتماد پر انہیں شہید کا خطاب دیں گے۔ ہر دو صورت میں وہ کامیاب رہیں گے۔ اب فکر تم کو کرنی ہے، جلد بازی سے کام نہ لو، بہتر ہے ابو مسلم کو آگ میں جھونکنے کے بجائے شہر بدر کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کا ساتھ نہ دیں اور تم راحت پاؤ۔ لیکن شیطان نے کذاب کو غور و فکر کرنے کا موقع نہ دیا، وہ اپنی ضد و انا میں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھڑکتی آگ میں جھونک دیا۔ یہ کارروائی چند لمحات میں پوری ہو گئی۔ ابھی مجلس برخاست بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آگ سے ایسے صحیح و سالم باہر آتے نظر آئے گویا وہ کسی باغ و بہار سے نکل رہے ہیں۔ دل و دماغ پھاڑ دینے والا یہ منظر تمام حاضرین کو دہشت زدہ کر دیا۔ اہل ایمان تو اسی وقت سجدہ میں گر گئے۔ طاغوتی لشکر دہشت و وحشت میں تختہ بن گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آگ سے باہر ہو کر سیدھے مدینہ طیبہ کی راہ پکڑ لی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک سے مشروف ہو۔ سفر طویل و عریض تھا، منزل تک پہنچنے میں کئی دن صرف ہو گئے۔ مدینہ طیبہ ابھی 2-1 منزل باقی تھا کہ راہ میں اہل قبائل نے اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ مقرر ہو چکے ہیں۔ دل مردہ ہو گیا، چلنے پھرنے حتیٰ کہ بولنے کی طاقت کھو بیٹھے، حواس معطل ہو گئی۔ کئی دن راہ میں ایسے ہی پڑے رہے، جب طبیعت سنبھلی تو آگے کا قصد کیا۔ مدینہ طیبہ ایسے وقت پہنچے جب کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پوری ہو چکی تھی اور نظام خلافت جاری و ساری تھا۔ شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے حرم نبوی کے باہر اپنی اونٹنی کھڑی کی، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی، پھر روضہ اقدس کے پاس آئے اور نہایت ادب و احترام سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، پھر دیر تک روتے رہے۔ فرض نماز کا وقت آ گیا، نماز ادا کی اور مسجد شریف کے ایک گوشے میں دیر تک نوافل پڑھتے رہے۔ نئے مسافر پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جم چکی تھی۔ فراغت کے بعد قریب آئے اور پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ نئے مسافر نے کہا، یمن کا باشندہ ہوں، زیارت نبوی شریف کے لیے چلا تھا۔ درمیان راہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کر کے واپس ہو جاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاروقی نگاہ نے کچھ بھانپ لیا اور پوچھا، یہ تو بتاؤ، اس جھوٹے نبی نے جس مسلمان کو آگ میں جھونک دیا تھا اس کا کیا انجام ہوا؟ اس وقت تک مدینہ طیبہ میں جھوٹے نبی اسود انسی کا وہ واقعہ عام ہو چکا تھا۔ نئے مسافر نے کہا، اس مسلمان کا نام امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آگ نے اس پر کچھ بھی اثر نہ کیا، وہ کچھ ہی دیر بعد دہکتی آگ سے صحیح و سالم نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے توبہ کی اور بے شمار انسان اسلام میں داخل ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے مسافر کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا، سچ بتاؤ، کیا وہ شخص تم نہیں ہو؟ مسافر نے کہا، الحمدللہ وہ میں ہی ہوں، میرا نام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اجرت میں انہیں گلے لگا لیا اور خوشی میں زار و قطار رو پڑے۔ پھر انہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے آئے
تعارف کروایا اور ان کے زبانی آگ والا واقعہ سنایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق بھی رو پڑے اور اتنے متاثر ہوئے کہ ابو مسلم سے خواہش کی وہ ایک بار پھر سنائیں۔ اختتام پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کیا آپ کو علم ہے کہ قذاب کا کیا انجام ہوا؟ ابو مسلم نے فرمایا، یمن سے نکلنے کے بعد مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس قذاب کو خود اس کی قوم کے ہاتھوں قتل کروایا اور اس کی قوت و طاقت کو پامال کیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو ہدایت دی اور وہ سب ایمان و اسلام کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انجام سن کر اللہ رب عظیم کا اس طرح شکر ادا کیا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے زندگی ہی میں میری آنکھیں اس دجال قذاب کی ہلاکت سے ٹھنڈی کی اور یمن کے مسلمانوں کو اس کے مکر و فریب سے نجات دی۔ انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ سیدنا عمر فاروق نے بھی اسی طرح اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس ذات پاک کی حمد و ثنا جس نے مجھ کو اس شخص کی زیارت سے مشروف کیا جس کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ کیا گیا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو ایمان پر چلنے اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو بس یہیں تک ہے، ملتے ہیں ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔